سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 23۔ سورج دن سے اپنے سارے رشتے ہائے اتحاد و یگانگیت اور اپنی ساری روشنی کے مفاہیم اور مطالب کو سمیٹتا ہوا غروب ہونے کو جھک رہا تھا۔ یوناف گھریلو ضروریات کی اشیاء ممفس شہر سے خرید کر دریائے نیل کے کنارے اپنے محل کی طرف جا رہا تھا کہ ابلیکا نے اس کی گردن پر اپنا ریشمی لمس دیا۔ اس کے ساتھ ہی یوناف کو لگا کہ جیسے اس کے گلے میں کوئی چیز ڈال دی گئی ہو۔ پہلے تو وہ اسے اپنا وہم سمجھا، جب اس نے اپنا جائزہ لیا تو اس کے گلے میں واقعی کوئی چیز موجود تھی۔ اس نے ہاتھوں میں پکڑا سامان زمین پر رکھ دیا، پھر اس نے دیکھا کہ اس کے گلے میں چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا جس میں ایک مضبوط دھاگا پرو کر اس کے گلے میں ڈال دیا گیا تھا۔ چمڑے کا اوپر کا حصہ بالکل صاف اور کورا تھا، لیکن چمڑے کے ٹکڑے کو الٹ کر دیکھا تو دوسری طرف ایک تحریر تھی جو بڑی واضح اور نمایاں تھی۔ یہ تحریر کسی نوکدار چیز کو آگ میں گرم کر کے لکھی گئی تھی، کیونکہ الفاظ چمڑے میں کھد سے گئے تھے۔ یوناف نے وہ تحریر پڑھ لی۔ اسی لمحے ابلیکا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ یوناف، یہ تمہارے گلے میں چمڑے پر لکھی ہوئی جو تحریر میں نے ڈالی ہے، کیا تم نے اسے پڑھا؟ یوناف نے مسکراتی آواز میں کہا، ہاں، میں نے اس تحریر کو پڑھ لیا ہے، لیکن یہ سب کیا ہے؟ کیا تم کوئی نیا چکر تو نہیں چلانے لگی ہو؟ یہ میرے گلے میں تم نے کیسی تحریریں ڈالنا شروع کر دی ہیں؟ ابلیکا نے کہا، سنو یوناف، تمہیں یاد ہے ایک مرتبہ اور شہر میں ننار دیوتا کے معبد میں یافان نے تم پر عمل کر کے تمہارے ذہن کی ہر یاد کو منجمد کر دیا تھا، اور تم اپنے ہر عمل کا استعمال بھول گئے تھے کہ یافان نے تمہاری یادداشتیں مفلوج کر دی تھیں۔ یوناف نے احتجاج کرنے کے انداز میں کہا، یہ یافان کے ذکر کا کون سا موقع ہے؟ ابھی تو میں بازار سے سودا سلف لے کر گھر جا رہا ہوں۔ تپاس بے چینی سے میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ ابلیکا نے کہا، اس کام کا یہی موقع ہے۔ سنو یوناف، یافان اگر کبھی پھر تمہارے ذہن کو مفلوج کر دے تو یہ تحریر جو میں نے تمہارے گلے میں ڈالی ہے، اس کے پڑھنے سے تمہاری یادداشت لوٹ آئے گی اور تم اپنے علم و عمل کو کام میں لا سکو گے۔ یوناف نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا، کیا ایسا کوئی امکان ہے کہ یافان پھر مجھ پر غلبہ پا سکے، جبکہ ملیتا کی روح بھی اب اس کے پاس موجود نہیں ہے؟ اگر تم میری سلامتی کی خاطر احتیاطاً یہ قدم اٹھا رہی ہو تو ٹھیک ہے، میں اس تحریر کو گلے میں ڈالے رکھوں گا۔ یوناف، میں یہ تحریر تمہارے گلے میں احتیاط کے طور پر بھی ڈال رہی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تم پر یہ انکشاف بھی کر دوں کہ وہ چاروں اب موہنجداڑو میں نہیں بلکہ اسی شہر میں ہیں۔ وہ تمہارے محل کی پشت پر جو مکانوں کی قطار ہے، اس میں دائیں طرف جو پہلا مکان ہے، وہ چاروں اس مکان میں رہ رہے ہیں۔ سنو یوناف، انہوں نے ضرور کوئی نیا علم یا زوردار افسونی عمل حاصل کر لیا ہے جس کی بنا پر وہ تمہارا تعاقب کرتے ہوئے اس طرف آ گئے ہیں، ورنہ اس سے پہلے وہ کبھی تمہارے تعاقب میں نہ نکلے تھے۔ یوناف نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ابلیکا، میں تمہارا ممنون ہوں کہ تم نے میرے گلے میں احتیاطاً یہ تحریر ڈال دی اور ان چاروں شیطانوں کی آمد سے مجھے آگاہ کر دیا۔ میں بہرحال محتاط رہوں گا۔ میری غیر موجودگی میں تم بھی تپاس اور دسارت پر نگاہ رکھنا۔ ذرا رک کر یوناف نے پوچھا، ابلیکا، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ اب عارب، یافان، بیوسا اور نبیتا پر حملہ کرنے میں پہل کر دوں؟ ایسا نہ ہو کہ ہم انتظار میں رہیں اور وہ کوئی اچانک حملہ کر کے اپنا مدعا نکال لیں۔ ابلیکا نے کہا، نہیں، ہمیں حملہ کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے تعاقب کے بجائے کسی اور کام سے ادھر آ گئی ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں خبر ہی نہ ہو
کہ تم تپاس اور دسارت کے ساتھ ان دنوں ممفس کے اس محل میں رہ رہے ہو؟ یوناف نے کہا، ٹھیک ہے، میں تم سے اتفاق کرتا ہوں، ہم ان پر نگاہ رکھ کر مناسب وقت کا انتظار کریں گے۔ اس کے بعد یوناف نے اپنا سامان اٹھایا اور ابلیکا سے باتیں کرتا ہوا اپنے محل کی طرف چل پڑا۔ شمالی ایران کے قوم مات کے بادشاہ فریدون کا پوتا اور فریدون کے فرزند ایرج کا بیٹا منوچہر اب بڑا ہو گیا تھا۔ فریدون نے اسے اپنا ولی عہد مقرر کر دیا تھا اور بہترین اور لائق اتالیق کی زیر نگرانی اس کی پرورش ہوئی تھی۔ ایک روز مناسب موقع جان کر فریدون نے منوچہر سے کہا، اے میرے لخت جگر، آج میں تم سے وہ بات کہنا چاہتا ہوں جو میرے دل کا مدعا اور میرے ضمیر کی آواز ہے۔ دیکھ، تو جانتا ہے کہ تیرے باپ اور میرے ہر دل عزیز بیٹے ایرج کو تیرے تایا سلم اور تور نے اس وقت قتل کر دیا تھا جب وہ ان سے صلح اور باہمی اتفاق کی گفتگو کرنے آذربائیجان کی طرف گیا ہوا تھا۔ اے فرزند، میں چاہتا ہوں کہ تو سلم اور تور سے ایرج کا انتقام لے، اور جس طرح ان دونوں نے ایرج کو قتل کیا اور جس بے رحمی سے اس کا سر کاٹ کر میری طرف روانہ کر دیا تھا، اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ تو ان کے خلاف حرکت میں آ جا اور ان دونوں کے سر کاٹ کر مجھے روانہ کر دے۔ اس طرح پاداش اور مکافات کا عمل پورا ہوگا اور میرے لیے سکون کا باعث ہوگا۔ فریدون کی بات پر منوچہر گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ اس پر فریدون نے اسے پھر مخاطب کر کے کہا، اے فرزند، اگر تو اس کام کے لیے متردد ہے تو کوئی بات نہیں، میں یہ کام خود کر گزروں گا۔ یہ کام بہرحال کسی نہ کسی طور پر انجام کو پہنچنا ہے، اور اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہو تو اس کی تکمیل کے لیے میں یقیناً اور کوئی انتظام کروں گا۔ اس پر منوچہر نے اپنی گردن سیدھی کی، فریدون کی طرف دیکھا اور بولا، اے دادا، میں اس معاملے میں متردد کیوں ہوں گا؟ میں تو آپ کے ہر حکم کا اتباع کروں گا۔ میرے تایا سلم اور تور میرے باپ ایرج کے قاتل ہیں، لہٰذا ان سے انتقام لینا میرا فرض ہے۔ میں تو یہ سوچنے لگا تھا کہ وہ وقت کیسا خوش بخت ہوگا جب میں اپنے تایا سلم اور تور دونوں کے سر کاٹ کر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ جب بھی حکم دیں میں اپنے لشکر کے ساتھ سلم اور تور کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ فریدون نے منوچہر کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اے فرزند، میں تیرے منہ سے یہی سننے کو بے چین تھا۔ اب مجھے یقین ہے کہ سلم اور تور اپنے پاداش عمل سے بچ نہ سکیں گے۔ دیکھ فرزند، میں نے تیرے لیے ایک جرار لشکر خوب تربیت یافتہ تیار رکھا ہے، اور کاوا کا بیٹا قارن تیرے ایک سپہ سالار کی حیثیت سے کام کرے گا۔ وہ اپنے باپ کی طرح جانباز اور مخلص ہے، اور کاوا کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ضحاک کے خلاف اس نے میرا ساتھ انتہائی خلوص سے دیا تھا، اور کاوا ہی کی وجہ سے میں ضحاک سے قوم مات کا یہ تخت واپس لینے میں کامیاب ہوا۔ قارن تیرے لیے ایک بہترین اور سود مند معاون ثابت ہوگا۔ اب تو مجھے بتا کہ کب یہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ منوچہر نے کہا، اے دادا، میں تو آج ہی سلم اور تور کی طرف کوچ کرنے کو تیار ہوں۔ فریدون نے کہا، نہیں، یہ روانگی ایک ہفتے بعد ہوگی۔ پھر فریدون اور منوچہر دونوں لشکر کے کوچ کی تیاریوں میں لگ گئے۔ ایک ہفتے بعد منوچہر نے اپنے لشکر کے ساتھ سلم اور تور کی طرف کوچ کیا۔ کاوا لوہار کا بیٹا قارن بھی اس کے نائب کی حیثیت سے اس کے ساتھ تھا۔ دوسری طرف سلم اور تور کو بھی یہ خبر ہو گئی تھی کہ اس کا بھتیجا منوچہر ایک جرار لشکر کے ساتھ اپنے باپ ایرج کا انتقام لینے ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لہٰذا منوچہر کی سرکوبی کے لیے سلم اور تور اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ نکلے اور آذربائیجان آ کر قیام کیا اور منوچہر کا انتظار کرنے لگے۔ منوچہر اور قارن نے آذربائیجان پہنچتے ہی سلم اور تور کے لشکروں پر حملہ کر دیا۔ منوچہر اور قارن نے بہترین جنگی مہارت کا ثبوت دیا۔ انہوں نے آذربائیجان سے تھوڑی ہی دور پڑاؤ کر کے اپنے لشکریوں، گھوڑوں اور دیگر جانوروں کو تازہ دم کر لیا، اور پھر سلم اور تور کے پاس پہنچتے ہی ان پر حملہ کر دیا۔ سلم اور تور کے لیے ایک طرح سے یہ حملہ اچانک ہی ثابت ہوا تھا، کیونکہ وہ دونوں امید لگائے بیٹھے ہوئے تھے کہ منوچہر یہاں پہنچ کر کم از کم ان سے مصالحت کی گفتگو ضرور کرے گا، یا یہ نہیں تو وہ اپنی لشکر کا پڑاؤ کر کے اسے آرام مہیا کرے گا۔ لیکن منوچہر نے ایسا نہیں کیا اور آتے ہی ان پر زوردار حملہ کر دیا۔ آذربائیجان کی وسیع و عریض وادیوں کے اندر گھمسان کا رن پڑا۔ دونوں طرف سے پہلے تیروں کی بوچھاڑ ہوئی۔
ایسا لگتا تھا فضا میں تیروں کی وجہ سے تاریکی چھا گئی ہو۔ اس کے بعد تلوار، نیزے اور گرز ایک دوسرے پر برسنے لگے۔ کافی دیر تک یہ ہولناک جنگ جاری رہی اور آخر سلم اور تور کے لشکر منتشر ہو گئی اور انہیں شکست ہوئی۔ اس جنگ میں سلم اور تور کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ پھر میدان کے اندر منوچہر کے لیے خیمہ نصب کیا گیا۔ اس کے بعد منوچہر قارن بیٹھ گئے۔ سلم اور تور کو ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب وہ دونوں منوچہر اور قارن کے سامنے آ کھڑے ہوئے، اس حالت میں ان دونوں کے ہاتھ ان کی پیٹھ پر رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ چند ثانیوں تک منوچہر اپنے تایا سلم اور تور کی طرف غور سے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم دونوں نے جب اپنے بھائی اور میرے باپ ارج کو قتل کیا تو تم دونوں کو یہ خیال بھی نہ گزرا کہ وہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اور یہ کہ وہ تم دونوں کے پاس اگبتانہ سے یہاں آذربائیجان میں صلح اور امن کی گفتگو کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ تم دونوں کے لیے انگنت تحائف بھی لایا تھا۔ پھر کیوں تم دونوں نے اسے قتل کر دیا؟ تم دونوں اس سے کچھ مطالبات کر کے اس معاملے کو سلجھا بھی تو سکتے تھے۔ منوچہر اپنی دونوں تائیوں کی طرف سے کوئی جواب سننے کی خاطر خاموش رہا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ منوچہر پھر بولا، گو میرے دادا اور تم دونوں کے باپ افریدون کا یہ حکم تھا کہ میں تم دونوں پر قابو پانے کے بعد فوراً تمہیں قتل کر دوں اور تم دونوں کے سر کاٹ کر اس کی طرف بھیج دوں، لیکن میں نے قرابت داری کا خیال کرتے ہوئے تم پر یہ احسان کیا کہ تم دونوں کو اپنی صفائی کا موقع دیا، لیکن تم تو یوں خاموش ہو گئے ہو کہ جیسے منہ میں زبان نہیں رکھتے۔ تمہاری خاموشی سے صاف ظاہر ہے کہ تم دونوں قاتل ہو اور اپنی صفائی میں کہنے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں۔ لہٰذا تمہارے باپ فریدون نے جو مجھے تمہارے متعلق حکم دیا تھا، میں اس پر عمل کروں گا اور تم دونوں کے سر کاٹ کر تیز رفتار قاصدوں کے ہاتھ اپنے دادا فریدون کے پاس بھیج دوں گا۔ اس بار تور نے بولتے ہوئے کہا، اے منوچہر، تو بے شک ہمارے سر کاٹ کر ہمارے باپ فریدون کے پاس بھیج دے، لیکن کیا تو سمجھتا ہے کہ اس طرح یہ سارا قصہ حل ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ دیکھ، میرا ایک بیٹا ہے، تجھ سے زیادہ حسین، تجھ سے زیادہ کہیں طاقتور، جوان مرد اور جنگجو۔ وہ میرے ساتھ اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا تھا، مگر میں نے اسے روک دیا۔ اسے جب تیرے ہاتھوں میرے قتل کی خبر ہوگی تو وہ جنگی تیاریاں شروع کر دے گا اور پھر مناسب موقع دے کر تم پر ضرور ضرب لگائے گا، اور جس طرح اس وقت ہم دونوں تیرے سامنے اس بے بسی اور قسم پرسی کی حالت میں کھڑے ہیں، اے منوچہر، ایک روز ایسا آئے گا کہ اسی حالت میں تو میرے بیٹے افراسیاب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ افراسیاب نے بعد کے دور میں منوچہر پر حملہ کیا اور اسے بری طرح شکستیں دی۔ اس کے حالات آئندہ صفحات میں آئیں گے۔ منوچہر نے اس بار غصے اور خفگی کی حالت میں کہا، تم مجھے اپنے بیٹے افراسیاب سے ڈرانا چاہتے ہو؟ اگر وہ ایسا ہی تھا تو تم اسے اپنے ساتھ لائے ہوتے۔ میں ایسے دھمکیوں سے محروب ہونے والا نہیں ہوں۔ میں تم دونوں سے اپنے مقتول باپ ارج کا انتقام لوں گا۔ میرے سامنے تم دونوں مجرم ثابت ہو چکے ہو، لہٰذا میں تم سے وہی سلوک کروں گا جس کا میرے دادا نے حکم دیا تھا۔ پھر منوچہر نے اپنے قریب بیٹھے قارن کی طرف دیکھا اور کہا، اے قارن، ذرا ان دونوں کے خلاف حرکت میں آؤ تاکہ ان کے سر میں اپنے دادا کی طرف بھجوا سکوں۔ قارن اپنی جگہ سے زخمی سام کی طرح اٹھا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار نکالی اور باری باری سلم اور تور کی گردنیں اڑا دیں۔ منوچہر نے تیز رفتار قاصدوں کے ساتھ سلم اور تور کے سر افریدون کی طرف روانہ کر دیے۔ خود اس نے اپنے لشکر کے ساتھ چند روز وہاں قیام کیا اور اس سامان کو سمیٹتا ہوا جو سلم اور تور کے شکست خوردہ عساکر چھوڑ کر بھاگے تھے۔ اس کے بعد وہ بھی اگبتانہ کی طرف کوچ کر گیا۔ عزازیل اور اس کے ساتھی یافان، عارب، بیوسا اور نبیتا کے اس مکان کے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جو انہوں نے یوناف کے محل سے ذرا فاصلے پر اپنی رہائش کے لیے رکھا تھا۔ عزازیل نے سب کو مخاطب کر کے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یوناف اور ابلیکا پر ضرب لگائیں۔ سنو، یوناف ابھی ابھی اپنے گھر کی ضروریات کا سامان خریدنے بازار گیا ہوا ہے، لہٰذا ہم محل کا رخ کرتے ہیں۔ یوناف کی غیر موجودگی میں ابلیکا تپاس اور دسارت کی حفاظت کرتی ہے۔ میں ابلیکا کو اپنے ساتھ الجھا لوں گا۔ اس دوران یافان اپنے نیلی دھند کی قوتوں کو حرکت میں لائے اور ان کے ذریعے تپاس اور دسارت کو قتل کرا دی۔ اس کے بعد ہم یہاں سے واپس اپنے کمرے میں آ جائیں گے۔
میں بھی ابلیکا کو چکمہ دے کر یہاں آ جاؤں گا۔ جب ابلیکا مجھ سے فارغ ہو کر دیکھے گی کہ تپاس اور دسارت کو قتل کر دیا گیا ہے تو وہ جان لے گی کہ یہ ہمارا کام ہے، لہٰذا ہم سے نمٹنے کے لیے وہ فوراً یوناف کو لے کر یہاں آ جائے گی۔ اور سنو عزیزوں، ان دونوں کے آنے تک میں ان کے لیے اپنا جال پھیلا دوں گا۔ ہم سب پہلے کمرے کو چھوڑ کر دوسرے کمرے میں بیٹھ جائیں گے۔ یوناف ابلیکا کے ساتھ جب ہمارے کمرے میں داخل ہوگا تو وہاں میں نے ایسا عمل کر رکھا ہوا ہوگا کہ ابلیکا فوراً اس سے علیحدہ ہو جائے گی، اسے مجبوراً علیحدہ ہونا پڑے گا۔ اس موقع پر وہ بھاگنے کی کوشش کرے گی، لیکن وہ ایسا بھی نہ کر سکے گی، کیونکہ اس وقت میں اپنے عمل سے ایک ایسا عمل جوڑ دوں گا کہ ابلیکا اس کمرے تک محصور ہو جائے گی۔ دوسری طرف یوناف پہلے کمرے سے نکلنے کے بعد جب دوسرے کمرے میں جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے داخل ہوگا تو اس پر میں اپنا تیسرا عمل کروں گا، جس کی بنا پر اس کی ساری یادداشتیں جاتی رہیں گی۔ اب اسے اسی کمرے میں رہنا ہوگا، واپس بھی نہ جا سکے گا، کیونکہ جس کمرے سے وہ گزر کر آئے گا وہاں ابلیکا محصور ہوگی، اور میرے عمل کی وجہ سے اس کمرے سے گزر کر واپس جانا اس کے لیے ناممکن ہوگا۔ ایسی صورت میں تم لوگ اسے اپنے کمرے میں گھسیٹ لینا اور اس سے اپنا انتقام لینا۔ اس دوران میں ابلیکا پر اپنے ایک اور عمل کی ابتدا کروں گا اور اسے میں ایک مشعل کے شعلے میں محصور کر دوں گا۔ پھر رات کے وقت ہم سقارہ کے میدانوں کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ پہلے زوسر کے حرم کی طرف جائیں گے اور وہاں یوناف کو قید کر دیں گے، پھر سنیفروں کے احرام کا رخ کریں گے اور اس میں ابلیکا کو محصور کر دیں گے۔ اس طرح نہ رہے گا یوناف نہ ابلیکا، اور تم سب کو آزادی اور بے فکری کے ساتھ بدی پھیلانے کا موقع مل جائے گا۔ اب بتاؤ میرے عزیزوں، کیسی ہے میری سوچیں اور کیسے پختہ ہیں میرے منصوبے؟ اب اٹھو، چلیں کہ اپنے کام کی ابتدا کریں۔ میں محل میں داخل ہوں گا تو تم لوگ میری پشت پر کھڑے رہنا۔ میں ابلیکا کو اپنے پیچھے لگا کر دریائے نیل کی طرف بھاگوں گا۔ جب تم دیکھو کہ میں دریائے نیل کے پانی کے اوپر بھاگ رہا ہوں گا تو سمجھ جانا کہ ابلیکا میرے پیچھے ہے، لہٰذا اسی وقت یافان اپنی نیلی دھند کی قوتوں کو محل میں داخل کر کے تپاس اور دسارت کا خاتمہ کر دے۔ ایسا کر کے تم فوراً لوٹانا، میں بھی ابلیکا سے جان چھڑا کر تمہاری طرف آ جاؤں گا۔ ابلیکا زیادہ دور تک میرا تعاقب نہ کرے گی، کیونکہ اسے تپاس اور دسارت کی سلامتی کی بھی فکر ہے۔ پھر عزازیل کے کہنے پر وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ عزازیل ذرا فاصلہ رکھ کر ان کے آگے آگے رہا، پھر وہ محل کے اندر داخل ہو گیا۔ عارف، بیوسا، نبیتا اور یافان اپنی نیلی دھند کے ساتھ محل کے پچھواڑے میں کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے دیکھا کہ عزازیل محل سے نکل کر بڑی تیزی سے دریائے نیل پر بھاگا تو یافان نے فوراً اپنی نیلی دھند کے ساتھ اندر داخل ہو کر تپاس اور دسارت کا خاتمہ کرنے کا اشارہ کیا۔ نیلی دھند تیز سیلاب کی طرح محل کے اندر داخل ہو گئی اور تھوڑی ہی دیر بعد لوٹ آئی اور یافان کو تپاس اور دسارت کے مارے جانے کی اطلاع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی یافان، عارف، بیوسا اور نبیتا بڑی تیزی سے اپنے مکان کی طرف لوٹ گئے۔ نمرود کے کہنے پر اس کی سلطنت کے سب لوگوں نے، کیا مرد کیا عورتیں، لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی تھیں، حتیٰ کہ ایک پہاڑ کے برابر لکڑیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ پجاریوں نے چونکہ نمرود کو یقین دلا دیا تھا کہ جس سے اس کی سلطنت اور بتوں کو خطرہ ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں، لہٰذا ان کو آگ میں ڈالنے کے لیے ان لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی اور پھر اس آگ میں حضرت ابراہیم کو پھینکنے کے انتظامات کیے جانے لگے۔ بمطابق لغات ہرا اور اسلامی انسائکلوپیڈیا، یہ آگ 3 میل کے احاطے میں تھی اور اس کی گرمی کے باعث کوئی ذی حیات 12 میل کی حدود میں قریب نہ آ سکتا تھا۔ نمرود کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ لایا گیا جہاں مناسب فاصلے پر منجنیق گاڑی گئی تھی۔ اس موقع پر آپ کو برہنہ کر دیا گیا اور آپ کے دونوں ہاتھ پشت پر رسیوں سے باندھ دیے گئے۔ آگ میں پھینکنے کے لیے جب آپ کو برہنہ کیا گیا تو اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جنت میں سے ایک قمیض لائے اور حضرت ابراہیم کو پہنا دی۔ یہ قمیض آپ کے پاس محفوظ رہی۔ آپ کے بعد یہ حضرت اسحاق کے پاس رہی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب کو ملی۔ پھر آپ نے اسے متبرک شے کی طرح ایک نلکی میں باندھ کر حضرت یوسف کے گلے میں بطور تعویذ ڈال دیا تاکہ نظر بد نہ لگے۔ جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے آپ کا کرتا اتار کر آپ کو کنویں میں ڈال دیا
تو جبرائیل نے کنویں میں سے آپ کو نکال کر یہ کرتا آپ کو دیا، پھر یہ آپ کے پاس محفوظ رہا۔ جب آپ کے بھائی مصر میں آپ سے ملے تو یہی کرتا آپ نے حضرت یعقوب کی طرف روانہ کیا اور اس کی برکت سے ان کی بینائی لوٹائی۔ مفصل حالات آئندہ صفحات میں آئیں گے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور خداوند کریم کے حضور عرض کی، اے خدا، تو اکیلا ہے آسمان میں اور تو اکیلا ہے زمین میں، کافی ہے مجھے اللہ، اور وہ بہت ہی اچھا وکیل ہے۔ اس وقت فرشتوں نے خداوند کے حضور عرض کی، اگر آج ابراہیم جلا دیے گئے تو کوئی شخص دنیا میں تیرا نام لینے والا نہ ہوگا، اگر تیری اجازت ہو تو ہم ابراہیم کی مدد کریں۔ مولا کریم نے فرمایا، اگر وہ تم میں سے کسی کی مدد چاہے تو اجازت ہے، اس کی مدد کرو، اور اگر اس نے میرے سوا کسی کو نہ پکارا تو میں اس کی مدد کو موجود ہوں۔ فرشتے ابراہیم کے پاس آئے اور پوچھا، اما علیکا حاجہ، کیا تم کو کچھ ضرورت ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا، اما علیکا فلاح، ہاں ہے مگر تم سے نہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کے حضور دعا کی اور جواب میں مولا کریم نے فرمایا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ بہرحال حضرت ابراہیم کو منجنیق میں ڈال کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ مولا کریم نے اس رسی کو تو جلا دیا جس سے آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، لیکن آگ حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ آگ ایک عرصے تک جلتی رہی، یہاں تک کہ نمرود کو یقین ہو گیا کہ اس آگ نے حضرت ابراہیم کا کام تمام کر دیا ہوگا۔ جب آگ کا زور کم ہو گیا اور اس کی تپش میں زور نہ رہا تو ایک روز اتفاقاً اس آگ کے پاس سے گزرتے ہوئے نمرود نے اندر کی طرف دیکھا تو اسے لگا جیسے حضرت ابراہیم آگ کے اندر سلامت بیٹھے ہوں۔ اس نے اسی وقت اپنی قوم کے افراد کو جمع کیا اور کہا، مجھے شبہ ہو گیا ہے کہ ابراہیم زندہ ہیں، لہٰذا تم لوگ میرے لیے ایک ایسا اونچا مکان تعمیر کرو جس سے میں ابراہیم کو اس آگ کے اندر دیکھ سکوں۔ نمرود کی قوم نے بہت جلد ایک ایسا بلند مکان تعمیر کر لیا۔ نمرود نے اس مکان پر چڑھ کر جب آگ کی طرف دیکھا تو پہلے کی نسبت زیادہ متعجب ہوا۔ اس نے دیکھا اس سے قریب ہی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سلامتی کے ساتھ آگ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے قریب ہی انہی کی شکل و صورت کا ایک اور شخص بھی بیٹھا ہوا تھا۔ نمرود تھوڑی دیر تک خاموشی کے عالم میں یہ حیرت انگیز منظر دیکھتا رہا، پھر اس سے صبر نہ ہو سکا اور حضرت ابراہیم کو مخاطب کر کے اس نے چلا کر کہا، اے ابراہیم، تیرا خدا بہت ہی بڑا ہے، اس کی قدرت و منزلت اس درجے بڑھ گئی ہے کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تجھ میں اور آگ میں حائل ہو گئی ہے۔ کیا تجھ میں اس قدر طاقت ہے کہ اس آگ سے صحیح سلامت نکل آئے؟ جواب میں حضرت ابراہیم نے کہا، ہاں ممکن ہے، جس خدا نے مجھے یہاں صحیح سالم رکھا ہے اس کی قوت و مدد سے میں باہر بھی آ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم اٹھے اور آگ سے باہر آ گئے۔ آپ کے ساتھ جو دوسرا ہم شکل تھا وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ نمرود نے پوچھا، اے ابراہیم، وہ دوسرا تمہارا ہم شکل کون تھا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، وہ ملک الظل تھا، یعنی سایوں کا فرشتہ۔ اللہ کریم نے اسے میرے پاس اس غرض سے بھیجا تھا کہ مجھ سے باتیں کرے تاکہ تنہائی میں مجھے بوریت نہ ہو۔ اس واقعے کے بعد نمرود نے پھر حضرت ابراہیم کو بلایا اور کہا، میں اس چیز کے عوض جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو تمہارے رب کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا، جب تک تو اس ذات واحد پر ایمان نہ لائے گا میرا اللہ تیری کسی قربانی کو قبول نہ کرے گا۔ نمرود نے کہا، میں یہی ایک امر تو نہیں کر سکتا کہ یہ میری شان کے خلاف ہے۔ اس کے بعد اس نے 4000 گایوں کی قربانی دی اور پھر حضرت ابراہیم کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہجرت کا حکم مل گیا، اور آپ اپنے باپ قارح، بھائی ناحور اور اس کی بیوی ملکہ، اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط کے ساتھ ہیران شہر کی طرف کوچ کر گئے۔ ہیران میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط کے ساتھ فلسطین کی طرف چلے گئے، جبکہ آپ کا باپ آزر، بھائی ناحور اور اس کی بیوی ملکہ ہیران میں ہی مقیم رہے۔ اسرائیلی روایت کے مطابق سارہ کی شادی حضرت ابراہیم سے
ہجرت کے بعد حیران شہر میں ہوئی تھی۔ آزر اپنے بیٹے ناحور کے ساتھ حیران میں ہی مقیم رہا۔ یہیں اس نے 250 برس کی عمر میں وفات پائی۔ از ابن خلدون: حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر آزر کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ خداوند کریم کی طرف سے ان پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ آزر مشرک اور اللہ کا دشمن ہے، لہٰذا کسی نبی کو زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے دشمن کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا بند کر دیا۔ سورہ توبہ۔ ناحور حیران شہر میں مقیم ہو گیا تھا۔ یہاں اس نے دوما نام کی ایک عورت سے بھی شادی کر لی۔ اپنی پہلی بیوی ملکہ سے اس کے 8 بیٹے اوزا، بوزا، قموئیل، کاسدو، جزدہ، فلداش، یلداف اور بتویل پیدا ہوئے۔ اسی بتویل کی بیٹی رفقہ سے حضرت اسحاق کی شادی ہوئی۔ دوسری بیوی دوما سے 4 بیٹے تابر، جاگم، تاحش اور معقتہ پیدا ہوئے۔ ممفس شہر کے بازار میں یوناف نے ابھی سودا خریدنا شروع بھی نہ کیا تھا کہ ابلکا نے اس کی گردن پر لمس دیا۔ پھر اس کی غمزدہ سی آواز بلند ہوئی، یوناف میرے حبیب، یہ خریداری ترک کر دو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یافان اور عارب اپنا کام کر چکے ہیں، انہوں نے تپاس اور دسارت کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ ان دونوں کی لاشیں محل میں پڑی ہیں، پہلے ان کی تکفین کا انتظام کرو۔ یوناف نے چونک کر اور قدرے سخت آواز میں پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو ابلکا؟ تمہاری وہاں موجودگی میں یافان اور عارب نے کیسے تپاس اور دسارت کو ختم کر دیا؟ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم ان دونوں کی حفاظت میں ناکام رہی ہو، یا تم نے خود ہی اس نیت سے ان کی حفاظت نہیں کی کہ میں پھر ایک آوارہ گرد اور خانہ بدوش کی طرح نگر نگر سکون کی تلاش میں گھومتا رہوں؟ آہ تپاس، وہ تو اب میرے دل کا سکون اور میری روح کی دل جمائی تھی۔ ابلکا، کاش تم نے اس کی حفاظت کی ہوتی، کاش تم نے ان دونوں کو بھیڑیوں سے بچا لیا ہوتا۔ 2 کوے ایک فاختہ کو کہ جس کا کوئی گناہ کوئی جرم نہیں، اس کا کام تمام کر کے چلے گئے اور تم خاموش تماشا دیکھتی رہی، حالانکہ ان دونوں کے مقابلے میں تم تپاس اور دسارت کی حفاظت کے لیے بہترین صلاحیتیں رکھتی ہو۔ پھر بھی کیوں تم نے تپاس کو اپنے سامنے موت کی وادی میں اتر جانے دیا؟ ابلکا نے پھر دکھی اور غمگین آواز میں کہا، یوناف میرے حبیب، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ پہلے میری پوری بات تو سنو، پھر تم خود ہی سمجھ جاؤ گے کہ میں وہاں کیسی بے بس تھی، اور یہ کہ تپاس اور دسارت کی موت میں میری کوئی سستی اور غفلت شامل نہیں ہے۔ سنو یوناف، تمہارے اس طرف آنے کے تھوڑی دیر بعد ہی محل میں عزازیل داخل ہو گیا۔ اس کی آمد پر میں چونکی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ یافان اور عارب کی طرف سے آیا ہوگا اور ضرور تپاس اور دسارت پر ہاتھ ڈالے گا، لہٰذا میں اس پر حملہ آور ہو گئی۔ عزازیل میرے آگے آگے محل سے نکل کر دریائے نیل کے کنارے بھاگا، پھر میں اس کے تعاقب میں تھی۔ میں اسے اپنے آگے دریائے نیل کے اس پار کافی دور تک بھگاتی لے گئی۔ پھر ہائے حیف، جب میں عزازیل کے تعاقب سے لوٹی تو محل کے اندر تپاس اور دسارت کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ میرے خیال میں یہ ان سب کی ہمارے خلاف چال تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ تم بازار چلے گئے ہو تو عزازیل محل میں داخل ہوا اور مجھے اس نے اپنے ساتھ مصروف کر لیا، اور یوں میری غیر موجودگی میں یافان اور عارب نے آ کر تپاس اور دسارت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یوناف نے اس بار نرم لہجے میں کہا، ابلکا، میں تمہارا مدعا سمجھ گیا ہوں۔ یقیناً یہ عارب اور یافان کی پہلے سے ہی ترتیب دی ہوئی سازش ہے، اور بار بار میرے ہاتھوں زک اٹھانے کے بعد اس بار وہ عزازیل کو میرے خلاف حرکت میں لائے ہیں، پر ہم دونوں مل کر عزازیل کو بھی ایک کرب میں مبتلا کر دیں گے۔ ابلکا نے کہا، یوناف، آؤ پہلے تپاس اور دسارت کو دفن کر دیں، اس کے بعد ان دونوں کے خلاف اپنی پوری جارحیت کے ساتھ حرکت میں آئیں گے۔ عارب اور یافان کی تو جو حالت ہوگی وہ ہوگی ہی، لیکن اس بار عزازیل بھی ایک کرب میں مبتلا ہو کر رہ جائے گا۔ یوناف نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو ابلکا، عزازیل، عارب اور یافان بہرحال ہمارے انتقام سے نہ بچ سکیں گے۔ تپاس اور دسارت کی مرگ کے بعد ہم انہیں آزادی اور بے فکری سے گھومنے نہ دیں گے۔ آؤ اب چلیں کہ تپاس اور دسارت کو دفن کر کے ان کے تعاقب میں نکلیں گے۔ پھر یوناف بڑی تیزی سے محل کی طرف روانہ ہوا۔ جس وقت وہ محل میں داخل ہوا اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ محل کے اندر تپاس اور دسارت کی ہڈیوں کے ڈھانچے دیکھ کر
وہ اور زیادہ اداس ہو گیا۔ کچھ دیر تک وہ انتہائی بے بسی اور دکھ کے عالم میں ان ڈھانچوں کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے دکھ سے کہا، آہ، یہ انسان بھی کیسا فانی ہے۔ پھر وہ باہر آیا اور ان دونوں کے ڈھانچوں کو دفن کرنے کے لیے محل کے وسیع صحن کے ایک کونے میں بڑی تیزی سے گڑھا کھودنے لگا۔ ابلیکا سے بچ جانے کے بعد عزازیل اس مکان میں داخل ہوا جس میں عارف، بیوسا اور نبیتا اور یافان ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ سب ایک کمرے میں بیٹھے شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ عزازیل ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور فقریہ انداز میں پوچھا، دیکھا تم نے میں نے کیسا چکمہ دے دیا تھا ابلیکا کو؟ جو ہی میں محل میں داخل ہوا وہ میری طرف لپکی، میں اس کے آگے آگے تھا اور اس نے میرا تعاقب کیا، اور یہ سارا کام میں نے ایسی تیزی سے کیا کہ پلک جھپکتے میں اسے میں دریائے نیل کے اس پار لے گیا تاکہ تم دونوں کو اپنا کام کرنے کا موقع مل جائے۔ لیکن واپس جا کر جب اس نے تپاس اور دسارت کی لاشیں دیکھی ہوں گی تو اسے کس قدر تکلیف اور دکھ ہوا ہوگا۔ اس موقع پر یافان نے کہا، اے مہربان آقا، پر آپ نے ہمارا بھی حرکت میں آنا دیکھا۔ جو ہی ہم نے دیکھا کہ ابلیکا اب ضرور آپ کے تعاقب میں ہوگی کیونکہ آپ دریائے نیل پر بھاگتے تھی، اسی وقت ہم نے نیلی دھند کی قوتوں کو محل میں داخل کر دیا۔ ان قوتوں نے لمحوں کے اندر تپاس اور دسارت کو ختم کر دیا اور پھر ہم یہاں لوٹ آئے۔ یافان کے خاموش ہونے پر عارف نے کہا، ہم نے یوناف پر کیا کاری ضرب لگائی ہے۔ تپاس اگر ہماری نہ ہو سکی تو اس کے ساتھ بھی نہ رہی۔ آج میرا دل خوش اور مطمئن ہے۔ ایک طرح سے یہ پہلا موقع ہے کہ ہم یوناف پر بوکھلا دینے والی ضرب لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یافان نے کہا، تم لوگوں کی یوناف پر بے شک یہ پہلی ضرب ہے، لیکن یوناف پر یہ میری تیسری کاری ضرب ہے۔ پہلی وہ جب میں اپنی بیٹی اریشیا کے ساتھ تھا اور اسی محل کے اندر میں نے اس کی پہلی بیوی شوتار کا خاتمہ کر دیا تھا۔ وہ انتہائی حسین تھی اور میں اسے پسند کرتا تھا۔ یوناف پر دوسری ضرب میں نے ار شہر میں ننار دیوتا کے معبد میں لگائی تھی، جہاں میں نے ملیتا کی روح کی مدد سے اسے اس کے ماضی سے محروم کر کے اسے کھولتے پانی کے عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ اب تپاس اور دسارت کا قتل یوناف پر تیسری ضرب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یوناف سے اپنا اور اپنی بیٹی اریشیا کا خوب انتقام لے لیا ہے۔ اب جب ابلیکا اسے بتائے گی کہ بزرگ عزازیل بھی ہمارے ساتھ ہیں تو وہ سوچ سمجھ کر ہم پر ہاتھ ڈالے گا۔ اس پر عزازیل نے کہا، ابلیکا اور یوناف دونوں مل کر انگنت قوتوں کے مالک بن جاتے ہیں اور میری موجودگی میں بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں، بلکہ ابلیکا کی حیثیت تو ایسی ہے کہ وہ مجھ پر بھی حملہ کر سکتی ہے۔ اس پر یافان نے پوچھا، اے بزرگ عزازیل، کیا ابلیکا آپ سے بھی زیادہ قوتوں کی مالک ہے کہ آپ اسے اپنی گرفت میں نہیں کر سکتے؟ آہ، یہ کیسی روح ہے جو آپ پر بھی حملہ آور ہو سکتی ہے۔ عزازیل نے کہا، میرے عزیزوں سن رکھو، ابلیکا دیگر روحوں سے مختلف روح ہے۔ یاد رکھو، یہ مجھ پر بھی حملہ آور ہو کر مجھے کرب و اذیت میں مبتلا کر سکتی ہے۔ کبھی فارغ وقت میں تم لوگوں سے ابلیکا سے متعلق تفصیل سے کہوں گا۔ فی الحال میں جا رہا ہوں، تم سب یہیں میرا انتظار کرو۔ میں محل کی طرف جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یوناف کے کیا تاثرات ہیں۔ ابلیکا نے اسے یقیناً تپاس اور دسارت کی موت سے باخبر کر دیا ہوگا اور اب تک وہ محل میں لوٹ چکا ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں اس کا کیا رد عمل ہے تاکہ اس کے مطابق ہم بھی اس کے خلاف اقدام کر سکیں، کیونکہ وہ ضرور ہمارے خلاف حرکت میں آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی عزازیل اٹھا اور مکان سے باہر نکل گیا۔ تپاس اور دسارت کے ڈھانچوں کو صحن کے اندر دفن کرنے کے بعد یوناف ہاتھ دھو رہا تھا کہ ابلیکا نے اس کی گردن پر لمس دیا اور کہا، یوناف، سارے کام چھوڑ دو، عزازیل ہماری گرفت میں آ رہا ہے۔ وہ یہ دیکھنے آیا ہے کہ تپاس اور دسارت کے بعد ہمارا کیا رد عمل ہے۔ دیکھو، پہلی بار جب وہ آیا تھا اور میں نے اس کا تعاقب کیا تھا تو وہ انسانی روپ میں تھا، لیکن وہ اب اپنے اصل روپ میں ہے، اور جب تک اپنی لاہوتی قوتوں کو تم عمل میں نہ لاؤ گے وہ تمہیں نظر نہ آئے گا۔ اس وقت وہ اس محل کے باہر بائیں طرف ہے۔ میں یہاں سے نکل کر اس کی پشت پر نمودار ہوتی ہوں۔ اتنی دیر تک تم یہاں سے نکل کر دریائے نیل کے وسط میں جا کھڑے ہو۔ ظاہر ہے وہ میرے آگے آگے دریا کی طرف بھاگے گا
اور پھر جب تم سامنے کھڑے ہوگے تو ہم دونوں طرف سے اسے پانی کے اوپر گھیر لیں گے اور وہاں اسے ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ ایک عرصے تک یاد رکھے گا۔ یوناف نے کہا، چلو پھر حرکت میں آئیں گے۔ ابلیکا علیحدہ ہو کر چلی گئی۔ یوناف فوراً اپنی لاہوتی قوتوں کو حرکت میں لایا اور دریائے نیل کے وسط میں پانی پر جا کھڑا ہوا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور فضاؤں کے اندر اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ ابلیکا محل سے نکل کر عزازیل کی پشت پر نمودار ہوئی اور اس پر حملہ آور ہو گئی۔ عزازیل اس کے آگے آگے دریائے نیل کی طرف بھاگا۔ وہ دریا کے اس پار جانا چاہتا تھا، لیکن جب یوناف کو اپنے سامنے کھڑا پایا تو دریائے نیل کے پانی میں گھس گیا۔ اس بار بغیر کسی لمس کے کانوں میں ابلیکا کی آواز پڑی، یوناف، عزازیل پانی کی تہ میں اتر گیا ہے، میں اس کے تعاقب میں جاتی ہوں، تم پانی کے باہر رہنا اور ضرورت پڑنے پر میں تمہیں اندر بلا لوں گی۔ دیکھو رات ہو گئی ہے اور اندھیرا پھیل گیا ہے، میں پانی کے اندر سے تمہیں ارغوانی روشنی دوں گی جس سے پتہ چلتا رہے گا کہ میں اس کے تعاقب میں کدھر کدھر جا رہی ہوں، تم بھی میری روشنی کے ساتھ حرکت میں آتے رہنا۔ برق کے کندوں کی طرح عزازیل پانی کی گہرائی میں شمال کی طرف بڑھا تھا۔ ابلیکا اس کے تعاقب میں تھی اور یوناف کی رہنمائی کے لیے وہ ارغوانی روشنی بھی دے رہی تھی۔ عزازیل جان چکا تھا کہ پانی کے اندر ابلیکا اور پانی کی سطح پر یوناف اس کے تعاقب میں ہیں۔ لمحوں کے اندر وہ دریائے نیل کی لمبائیوں کو عبور کرتا ہوا بحر روم میں داخل ہو گیا۔ اب وہ سمندر کی تہ میں اتر گیا تھا۔ لمحوں کے اندر وہ دریائے نیل کی لمبائیوں کو عبور کرتا ہوا بحر روم میں داخل ہو گیا۔ اب وہ سمندر کی تہ میں اتر گیا اور اپنا رخ بدل کر اس نے مغرب کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ عزازیل سمندر کی تہ میں اس طرح مغرب کی طرف بڑھ رہا تھا جیسے بحر زقار میں برق رفتار سیلاب کے ریلے چل نکلے ہوں۔ رات اب کسی گنہگار کے اعمال نامے جیسی سیاہ ہو گئی تھی۔ یوناف بھی اس قوس قزح کی رنگین لہروں جیسی روشنی میں جو ابلیکا اس کے لیے مہیا کر رہی تھی، سمندر میں اپنی لاہوتی قوتوں کے باعث عزازیل اور ابلیکا جیسی رفتار کے ساتھ ہی سمندر میں آگے بڑھ رہا تھا۔ رات کا خنک ویران اندھیرا اور سمندری لہروں کی جگردوش چیخیں ہر شے پر وحشت اور خوف طاری کر رہی تھیں۔ بحر روم سے نکل کر عزازیل بحر ظلمات میں داخل ہو گیا تھا۔ سمندر کی تہ میں ابلیکا اور سطح پر یوناف اسی طرح اس کے تعاقب میں تھے۔ ہواؤں کے تیز جھکڑ چل رہے تھے جن کی وجہ سے بڑی بڑی سمندری لہریں بے انت اور طوفانی شکل اختیار کر گئی تھیں۔ بحر ظلمات میں داخل ہونے کے تھوڑی دیر بعد سمندر میں ابلیکا کی زوردار آوازیں بلند ہوئیں۔ سمندر کی تہ میں اس نے پکار کر کہا، یوناف، یوناف۔ سمندر کے اندر سے ابلیکا کی وہ صدا آتشی چکیوں کے اندر پستی ہوئی آواز جیسی تھی، اور اس کی ان آوازوں کا آخری حصہ بالکل بجتے ہوئے گڑھے کی بوجھل اور غمگین آوازوں جیسا تھا۔ ارغوانی رنگ کی وہ ابلیکا کی روشنی بھی جھلملانے لگی تھی۔ اس روشنی کے تعاقب میں یوناف بڑی تیزی سے سمندر کی تہ کی طرف اس طرح لپکا جیسے کوئی شاہین اپنے پر بند کر کے فضا سے زمین کی طرف لپکتا ہے۔ یوناف جب بحر ظلمات کی تہوں میں گیا تو وہ دنگ رہ گیا۔ وہاں ابلیکا نہ تھی اور نہ عزازیل۔ وہ ارغوانی روشنی بھی جاتی رہی تھی جو ابلیکا اس کی رہنمائی کے لیے دیتی رہی۔ سمندر کی تہ میں یوناف نے اپنے اطراف میں نگاہ دوڑائی، کیونکہ وہاں سمندر کی تہ میں اجاڑ غاروں کی سی ویرانی، صنم خانوں کی سی ویرانی اور ابدیت کی سی گہرائیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے عزازیل اور ابلیکا اس کے دیکھتے ہی دیکھتے بلند و بالا حیات کی شکنوں کے اندر کھو گئے ہوں۔ کافی دیر تک بحر ظلمات یعنی بحر اوقیانوس کی تہ میں یوناف ادھر ادھر چکر کاٹتا ہوا ابلیکا اور عزازیل کو تلاش کرتا رہا، لیکن اسے مایوسی ہوئی، لہٰذا اس نے اوپر اٹھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ جزائر کناری اور جزائر مدیرہ کے درمیانی حصے میں سمندر کی سطح پر نمودار ہوا۔ پھر وہ اپنی سری قوتوں کو عمل میں لا کر انتہائی برق رفتاری سے جزائر کناری کی طرف بڑھا۔ افریقہ کے مغربی ساحل کے قریب ہی چند جزیروں کا یہ سلسلہ ہے۔ اس میں زیادہ مشہور سانٹا کروز، لاس پلماس، اوریسف، فریٹونچرا، تزائف، گومپرا اور حیارو ہیں، اور یہ سارے جزیرے آج کل اسپین کے قبضے میں ہیں۔ ان جزیروں کے اس سلسلے میں
فنچال اور پورٹو سانتو مشہور ہیں اور یہ آج کل پرتگال کے قبضے میں ہیں۔ یوناف اس بڑے جزیرے سے نکلا اور بحر ظلمات میں داخل ہو گیا۔ اب وہ افریقہ کے مغربی ساحل کی طرف بڑھا۔ چند ہی ثانیوں بعد وہ مغربی افریقہ کے اس ساحل پر نمودار ہوا جہاں پر کوہستان اٹلس مغرب کی طرف سے بڑھتا ہوا بحر ظلمات کی طرف چلا گیا تھا۔ یہ مراکش یعنی موروکو کا طویل پہاڑی سلسلہ ہے اور یہ علاقہ مراکش کے موجودہ جنوبی بندرگاہ کے جنوب میں ہے جہاں کوہستان اٹلس بحر ظلمات تک چلا گیا ہے۔ یوناف نے دیکھا وہاں ساحل پر دور دور تک بڑی بڑی جہاز نما کشتیاں کھڑی تھیں اور ساحل کے ساتھ ساتھ آگ کے الاؤ روشن تھے اور کچھ لوگ الاؤ کے ارد گرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اس وقت تیز سمندری ہوائیں چل رہی تھیں۔ سمندر کی بڑی بڑی لہریں ساحل سے ٹکرا کر شور کر رہی تھیں۔ جب وہ آگ کے ایک الاؤ کے قریب گیا تو ان لوگوں نے اسے دیکھ لیا اور پھر ان میں سے ایک نے للکارا، کون ہو تم؟ اس کے ساتھ ہی وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ یوناف ان کے نزدیک گیا اور نرم لہجے میں ان سے کہا، میں نہیں جانتا تم لوگ کون ہو، لیکن میرا تعلق مصر کی سرزمین سے ہے۔ میں اپنے ایک دشمن کے تعاقب میں اس طرف آ گیا تھا، لیکن وہ مجھے چکما دے کر کسی اور طرف جانے میں کامیاب ہو گیا اور میں اس کے تعاقب میں ناکام ہو کر اس طرف آ گیا، اور یہاں کشتیاں کھڑی دیکھ کر میں نے سوچا کہ ذرا دیکھوں یہ لوگ کون ہیں۔ یوناف نے انہی کی زبان میں جواب دیا تھا۔ ان میں سے ایک نے یوناف کے اور قریب ہوتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور ہماری زبان تم کیسے بول رہے ہو؟ یوناف نے پھر انہی کی زبان میں کہا، میرا نام یوناف ہے، میں ہر زبان جانتا ہوں۔ اتنی دیر میں دوسرے الاؤ کے گرد بھی وہاں لوگ جمع ہو گئے تھے اور اچھا خاصا جمگھٹا لگ گیا تھا۔ پھر ایک شخص جو عمر میں 40 کے قریب ہوگا ایک قریبی کشتی کے اندر سے نکلا اور اس نے پکار کر لوگوں سے پوچھا، یہ شور کیسا ہے اور تم لوگ کس سے باز پرس کر رہے ہو؟ ایک اور جوان یوناف کے قریب آیا اور بولا، ہم لوگ کنانی ہیں اور تجارت کی غرض سے ہیں اس طرف آئے ہیں۔ یہ شخص جو کشتی سے نکل کر اس طرف آ رہا ہے یہ ہمارے اس تجارتی کارواں کا سالار ہے اور ہمارے اس بحری بیڑے کا امیر البحر ہے۔ اتنی دیر میں امیر البحر نزدیک آ گیا اور یوناف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے پوچھا، یہ جوان کون ہے اور کیا چاہتا ہے؟ ایک جوان نے آگے بڑھ کر اپنے سردار سے کہا، یہ اجنبی جوان اپنا نام یوناف بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا تعلق مصر سے ہے اور یہ اپنے ایک دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے اس طرف آ نکلا ہے۔ امیر البحر نے آگے بڑھ کر اپنے آدمیوں سے سرگوشی میں کچھ کہا جس پر وہ ملاح حرکت میں آئے اور ان میں سے 2 بھاگ کر گئے اور ایک کشتی میں سے رسیاں اٹھا لائے۔ پھر انہوں نے یوناف کو گھیر لیا اور اس کے ہاتھ پاؤں جکڑ کر اسے آگ کے پاس بٹھا دیا۔ پھر امیر البحر یوناف کے قریب آیا اور یوناف کو سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے اس نے پوچھا، سچ سچ بتا دو تم کون ہو؟ ہماری کشتیوں کی طرف کیوں آئے ہو؟ ایسا لگتا ہے تم ہمارے تعاقب میں آئے ہو۔ سن رکھو، اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے اس غرض سے ہمارا تعاقب کیا کہ یہ جان سکیں کہ ہم کہاں کہاں اور کس کس قوم سے تجارت کرتے ہیں، اور یہ کہ ہم ٹین، لوہا اور دوسری قیمتی دھاتیں کہاں سے نکال کر لاتے ہیں۔ پر یاد رکھو، ہم نے ہر تعاقب کرنے والے کا خاتمہ کر دیا اور اپنے راز کو راز ہی رہنے دیا۔ اب تم نے بھی اگر ہمارے سامنے غلط بیانی سے کام لیا اور سب کچھ سچ سچ نہ اگلا تو سن رکھو، جس طرح تم رسیوں میں بندھے ہوئے بیٹھے ہو اسی حالت میں ہم تمہیں آگ میں ڈال دیں گے اور تم جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ یوناف نے سردار کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ان رسیوں میں جکڑ کر تم مجھے بے بس کر چکے ہوگے؟ ہرگز نہیں، میں اگر چاہتا تو تمہارے آدمی مجھے رسیوں میں جکڑ ہی نہ سکتے تھے، پر میں خاموش رہا اور کوئی مزاحمت نہ کی، اس بنا پر کہ شاید تم میری بات کا اعتبار کر لو۔ پر سن رکھو، اگر تم نے میرے معاملے میں حد سے نکلنے کی کوشش کی تو تمہیں میرے ہاتھوں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ مجھے تم اپنے جیسا کوئی عام آدمی خیال نہ کرو، بلکہ ذہن میں یہ بات بٹھا رکھو کہ میری ابلیس کے ساتھ ذاتی اناد ہے اور میں سمندر کے اندر سے اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس طرف آیا تھا۔ یہ تعاقب رات کے شروع حصے میں دریائے نیل سے شروع ہوا تھا اور اس سرزمین کے مغربی جزیروں کے پاس یہ تعاقب تمام ہوا۔
میں اگر چاہوں تو پلک جھپکتے میں خود کو آزاد کرا لوں اور پھر تمہارے خلاف ایسا حرکت میں آ جاؤں گا کہ تم اپنی ساری چوکڑیاں بھول جاؤ۔